اسلامک ورلڈ اینڈ اسلامک لائف سٹائل کے دوستوں کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہے۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لی وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق میں برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو گے اللہ اس کے بدلے تمہیں دگنا دے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے دگنا بڑھا کر دے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پانچواں دروازہ کثرت سے نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر تو توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح آگ کی بٹی سونا چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس پر رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا بھی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ ایسے شخص پر کبھی بھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ اللہ سے دعا مانگنا کہ جو شخص جتنا صدقہ دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو اسی حساب سے دیتا ہے۔ صدقے کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ صدقہ صرف پیسے سے نہیں دل سے بھی کیا جاتا ہے۔ ایک عورت نے بڑی عزت کے ساتھ آواز دی آ جائیے میڈم آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی سیٹ پر ایک استانی کو بٹھا دیا اور خود بس میں کھڑی ہو گئی۔ میڈم نے بہت بہت شکریہ، میری تو بری حالت تھی سچ میں، کہتے ہوئے دعائیں دی۔ اس غریب عورت کے چہرے پر ایک خوشگو مسکان پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد استانی کے پاس والی سیٹ خالی ہو گئی، لیکن اس عورت نے ایک اور عورت کو جو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی اسے بٹھا دیا، جو مشکل سے بچے کو اٹھا پا رہی تھی۔ اگلے پڑاؤ پر بچے والی عورت بھی اتر گئی، سیٹ پھر خالی ہو گئی، لیکن اس نیک دل عورت نے پھر بھی بیٹھنے کی بالکل کوشش نہیں کی، بلکہ اس کو ایک کمزور اور بزرگ آدمی کو بٹھا دیا جو ابھی ابھی بس میں سوار ہوا تھا۔ مزید کچھ دیر کے بعد وہ بزرگ بھی اتر گئے، سیٹ پھر سے خالی ہو گئی۔ اب بس چند مسافر ہی رہ گئے۔ اب اس استانی نے غریب خاتون کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا اتنی بار سیٹ خالی ہوئے لیکن آپ لوگوں کو ہی بٹھاتے نہیں، خود نہیں بیٹھتے، کیا بات ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا
मैडम, मैं मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ सदका और खैरात कर सकूं। तो मैं क्या करती हूँ कि सड़क में पड़े पत्थरों को उठाकर एक तरफ रख देती हूँ। कभी किसी ज़रूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गुर्बत भूल जाती हूँ। मेरी दिन भर की थकन दूर हो जाती है। मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मैं ये सब कुछ करके अपना सदका और खैरात तो कर सकती हूँ। इंसान ने दुनिया से क्या ही लेकर जाना है। उस्तानी हक्का बक्का रह गए। एक अनपढ़ सी दिखने वाली गरीब औरत ने इतना बड़ा सबक। सिले कलाम ये है कि सदका सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से भी किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर कीजिएगा।